کا خون 2.5 سال بلا ناغا ایک بھی قضا کیے بغیر لیٹ ہوئے بغیر، چونکہ یہ مولوی صاحب نہیں ہے، یہ علی مولا ہے، یہ محلے کے حاجی صاحب نہیں ہے، یہ علی مولا ہے۔ اگر علی نہ بتائے گا کہ پہلی تکبیر کا مقام کیا ہے تو زمانے میں بتائے گا کون؟ صدیق اکبر وہ امام ہے، اور مصلی کی امامت سیاسی چیز نہیں ہوتی، روحانی چیز ہوتی ہے۔ خدا کی اور وہ آپ کا شیخ طریقت ہے پہلا آپ کے سلسلے کا کہ خدا کی دھرتی پر اللہ رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بخشا کہ اس خوشبخت آدمی نے خدا کی اس دھرتی پر پہلی مرتبہ مصطفیٰ رسول پہ آ کر نشان قدمین رسول پر قدم جما کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی مصطفیٰ ملا، لیکن صدیق اکبر کے ذریعے سے۔ سیدنا عثمان ذی النورین کو وہی مصطفیٰ ملا، لیکن فاروق اعظم کے ذریعے سے۔ سیدنا علی شیر خدا کو وہی مصطفیٰ ملا، لیکن حضرت عثمان کے ذریعے سے۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن صدیق اکبر کو وہ مصطفیٰ کسی ذریعے سے نہیں ملا، ڈائریکٹ ملا ہے۔ ایسی پارٹی ہے کہ پیٹیوں آگے خوش خوش موڑ کے جانے پیٹی تک گانا کر دے، جتنا ہی کچھ نہیں بدل ہی چھوڑا ہے۔ نہیں اس پیخانے نہیں جڑے جس سن تجارت سکھائی ہوئے، اس ماں پیو کے گھر نے پیدا نہیں کیا جہاں تجارت سکھائی ہوئے۔ گاڑی چٹی ہو گئی اپنے مقتدیوں میں سبق سنانے میں، جان نبی کے صدقے، زبان نبی کے صدقے، ایمان نبی کے صدقے، سب کچھ نبی کے صدقے، صدقے کھانا جو مالے کے بعد ہوتے تو بیچنا شروع کر دے۔ پھر مڑ مڑ کے ہم سے پوچھتے ہیں کیا کھاتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کھاتے، موتی نہیں علی کو روٹی کھاتے، وہ کیا کھاتے ہیں؟ سراجی تو بچتی نہیں، ہم کوئی صدی پہلے کے لوگ تو نہیں ہیں، سراجی کھائے تو بچتے ہیں، کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں۔ پر جب گلا بیٹھ جاتا ہے یا بیمار ہو جاتے ہیں، مدینے والے سے حکم مارتے ہیں، کرتے ناز پڑھنی ہے، تو کہ جنت کا مالک ہے، سانو تھوڑی سی آواز دے دینے ذکر کھاتا جائے۔ مومنوں باقیدار ہو جاؤ، اور باقیدار ہو جانے کے بعد ایویں نہیں بجا چرسی پنگی مست منا جتھو سے پیرا کو چلے پہلے بدلا پتر میں پھر مجلس کا سوال ہے، بندہ پکا نمازی ہوئے، پکا روزدار ہوئے، پکا اچھی ہوئے، پکا نیک ہوئے، تو پھر بندے کو جان کا فائدہ۔ آپ کو نمازاں پڑھی جا، روزے رکھی جا، حج کری جا، تیری عبادت ہوتی رہے گی، فرض ادا ہوتا رہے گا، تیرے نور نہیں ملے گا۔ جی نور لینے تو پھر وہ جانا پڑے گا جب کوئی قبر والے کا نور بہت ہو رہے پھر وہ اس واسطے کہ میرے پیر کھڑی والے نے فرمایا سی کہ مالی بہاگ دی
کردار سچوں کی محفل میں آئیں گے اور بد کردار ہی رہیں گے، انگلی سچوں کی صحبت پہ اٹھے گی. سونے کی انگوٹھی لینی ہوگی روپیہ 40,000 جیب سے ضروری ہے. کہتا ہے بڑی کو کی لگتا ہے، سونا نہیں لگتا، اب کا دور لگتا ہے، اب کی پہچان لگنی ہے. ایسے کم از کم اور کچھ نہیں تھے جنہیں جب پترا کے چوری دے دیں کیا کسی کا ہٹا کے نہیں. اولی اللہ کے پانڈا تک کے پاندے خیر حضوروں پریشان نہ ہونا چیڑا چیڑے ہر سال پریشان نہیں ہو سکتے، نہیں آ سکتے ہو، پریشان نہ ہونا چیڑا اپنے شیخ کے رب نام لے کر میرے نانا اسی لفظ سے مفتی لکھے. مفتی میں کسی بھی حوالے میں نہیں، نہ میرا طبقہ مفتی آ رہا ہے، نہ میرے کو علم مفتی آ رہا ہے، نہ میرا خرچہ مفتی آ رہا ہے. میں کسی بھی حوالہ مفتی نہیں، ہر بندے مفتی نہ بنا دیا کرو. اس میں مسلک کی شان نہیں، بعض اوقات مسلک کی کوئی نہیں ہو جاتی ہے. مفتی ہے سنو سمجھ کے بعد وہ بندہ ٹکر پوے تو مسئلہ پوچھے پھر ماندہ ہی نہ ہوئے. مفتی ہے سن کے ساتھ رکھا ہے شان ہے. دھیان رکھا کرو کو کرنے آج ہمیں بندہ تبدیلی کرنا ہوں نہ بڑا وجہ نکالو نہیں کرنا ہے. ناش کے ہاتھ نہ ہوئے تو میری جان نکلے بھی نہیں سوچ لگنی یہ بڑا ہوتا تھا میں اس بڑے نام میں سوکھا کرنا نہیں. یہ سارے میں تماشے ہیں. دنیا دار ہے نخرے نہیں پہنا وہ رکھا پیے مسیطے دے کے کہنا استاد جی جمعے والے دن میرا نام لئیو اسی آگے ماشاء اللہ شاندار ہوگا نہ چھوڑا جا سائز نکا ہوئے سے نہیں ہے. بس کچھ اگر تیری دعا کرو اسی تھوڑے سے دعا کر کے جڑی چیزیں ہوگی کسی بھی کسی دنوں کا دعا میرے رستے کا توڑ چھڑے اللہ کرے اس میں نیت نہ ٹوٹ گئی ہے. ایسی نیت نہ ٹوٹ رہی ہے کہ سفر بھی کارآمد ہو جائے کہ سونے نبی کی بارگاہ شرمندگی تو بھی بچے رہے. اللہ میرا تو بڑا رکھا ہوگی. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اکبر صاحب تشریف لانے اپنے نورانی بیان کو ساتھ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دربار امیر قوم ریدہ شریف.
میں خطا
آخری شعر ملک درکا فقیر اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق خاص سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے مالا مال کیا اور نسبت غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرور کیا اور اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس کے ایک مقرب محبوب ولی کامل خواجہ خواجگان پیر طریقت رہبر شریعت سلطان الاولیاء سلطان العرفاء ان کے جشن میں شامل ہونے کی اللہ نے ہمیں سعادت عطا کی اور وہ مرد کامل مرد باصفا مرد باوفا خواجہ خواجگان پیر طریقت رہبر شریعت الحاج مقبول حسین دامت برکاتہ القدسیہ قدس سرہ العزیز ہم آج ان کے جشن مقبول میں ہم سب جمع ہیں اور انہی کے نور نظر رون کے محفل جامع محفل دیباچہ محفل خلاصہ محفل کشتہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ خواجگان پیکر محبت پیکر عشق و مستی راز دار مدینہ پاک میری مراد الحاج خواجہ خواجگان پیر طریقت رہبر شریعت محترم المقام جناب نائب صاحب احترام الحاج زبیر حسین نصیب صاحب دامت برکاتہم ان کے علاوہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان آل نبی اولاد علی جناب سید رئیس علی شاہ صاحب مرید صادق اور آپ تمام جو دور و نزدیک سے اس مبارک محفل میں چل کر آئے اللہ رب العزت ان مقبول بندوں کا صدقے ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول کر ایک خطاب ہو چکا اور ایک شروع ہو رہا
صحبت اولیاء. اور آج کی مجلس میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کوئی ان کی صحبت میں آ جائے اس کا رنگ کیسے چڑھتا. سب سے پہلے صحبت کو قرآن سے ثابت کروں گا، پھر صحبت کی قسمیں بتاؤں گا کہ 14 صدیاں پہلے صحبت کی کیا قسم تھی اور 14 صدیاں سفر کرتے ہوئے آج صحبت کی قسم کیا. قرآن مجید میں نے 15واں پارہ سورہ الکہف اس کی 28 نمبر آیت کریمہ کے چند مبارک الفاظ آپ کے سامنے عرض کیے. اللہ رب العزت نے جہاں واقعہ اصحاب کہف بیان کیا، اس کتے کے بیٹھنے کا ذکر کیا، اس کے انداز نشست کا ذکر کیا کہ وہ جو دہلیز پہ بیٹھا تھا، وہ جس کا نام تطویر تھا، وہ دہلیز پہ بیٹھ گیا. قرآن مجید کی جس کی تفسیر کو پڑھو، اللہ پاک اپنے ساتھ اولیاء کو ان کی کروٹ کو بدلتا اور خدا کی قسم کتا خود کا خود اپنی کروٹ کو بدل دیتا. اللہ غار والوں کی ہر 6 مہینے کے بعد ان کی کروٹ کو بدلتا اور غار کے دہنے اور دروازے پر بیٹھا ہوا وہ قطمیر، وہ سگے اصحاب کہف خود کا خود بدل لیتا. تو معنی یہ ہے اگر کوئی کتے کی طرح جم کر بیٹھ جائے تو خدا کی قسم جو اندر فیض ملتا ہے وہی در میں آنے والوں کو ملتا ہے. جو اندر فیض اترتا ہے، جو در پر دہلیز پر جم کر بیٹھ جائے اسے بھی نواز دیا جاتا. اب اللہ نے جنت کتوں کے لیے تو نہیں بنائی مگر قیامت کا دن ہوگا یہ صحابہ کہف کا کتا جو ولیوں کی سنگت میں آ گیا، صحبت میں آ گیا، اللہ اسے جنت میں بھیجے. اس کے بعد اللہ پاک نے جہاں اس کتے کا ذکر کیا ساتھ ہی آگے اللہ پاک نے اہل ایمان کو حکم دیا، فرمایا واصبر نفسک، بندے اپنے آپ کو بیٹھائے رکھ، اپنے آپ کو روکے رکھ، اپنے آپ کو چبائے رکھ. مولا کہاں بیٹھائیں؟ مع الذین، ان لوگوں کی سنگت میں یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جن کی صبح بھی اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے اور جن کی شام بھی اللہ کے نام پہ ختم ہوتی ہے. جو صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح، تحلیل، حمد، ثنا، ستائش، مدحت بیان کرتے ہیں. فرمایا ان لوگوں کی سنگت میں آ کر بیٹھ جاؤ اور جب بیٹھو تو کرو کیا؟ فرمایا یریدون وجہہ، وہ ہر وقت اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں. وہ جن کی مجلس میں تمہیں بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اولیاء ہر آن، ہر لحظہ، ہر وقت اس کی رضا کے خوشنودی کے طلبگار رہتے ہیں. تو فرمایا اے بندو جب تم ان کی بارگاہ میں بیٹھو وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نگاہیں ان کے چہرے سے ہٹانا نہ، ہر وقت اپنے مرشد اور مربی کو دیکھتے رہا کرو. تو ولی کی مجلس میں جب آؤ تو وظیفہ نہ کرو، ولی کی مجلس میں آؤ تو تسبیح نہ کرو، ٹپچپی لگا کر اس کے چہرے کو دیکھو. اس کی منزل اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے اور اللہ کا مکھڑا اور جلوہ ہے اس ولی کی منزل. اور میں تم ٹکٹکی باندھ کر دیکھو وہ رحمت کے چیٹے جو ان پر پڑیں گے ان کے چند حصے تمہیں بھی نصیب ہو جائیں. اب اللہ رب العزت نے جڑنے کا حکم دیا. اگر کوئی کہے کیا قرآن مجید میں ہے کہ ولیوں کے پاس جاؤ؟ پہلے دور نبیوں کا تھا، اللہ اپنے اور مخلوق کے درمیان نبیوں کو رکھتا تھا. آج دور ولیوں کا ہے، اللہ اپنے اور مخلوق کے درمیان ولیوں کی سنگت اور صحبت اور مجلس میں جانے کا حکم دے رہا ہے. آپ کہیں قرآن مجید کی آیت کیا پہلے جب نبیوں کا دور تھا تو کیا اللہ نے ان نبیوں کو، رسولوں کو، انبیاء کو اپنے اور مخلوق کے درمیان رکھا؟ قرآن مجید کی آیت پڑھیے، فرمایا قل هو اللہ احد. قل آپ فرما دیجیے، قل میں شان رسالت ہے. اے حبیب
صاف فرما دیجیے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. یا اللہ بات تیری ہے، تو خود بھی فرما کرتا ہے، مگر میرے ذریعے کیوں فرمانا چاہتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ اس لیے محبوب تیرے ذریعے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں رب ہو کر محمد کے صدقے کے بغیر تمہیں توحید کا نور بھی نہیں دیتا، تو جب تم میری بارگاہ کی طرف آؤ تو محمد کا دامن تھام کر آیا کرو، ان کا دامن تھام کر آیا کرو. تو اللہ رب العزت نے ولیوں سے جڑ جانے کا حکم دیا، فرمایا وہ مجھ سے جڑے ہیں اور تم ان سے جڑ جاؤ. وہ مجھ سے جڑے اور تم ان سے جڑ جاؤ. تو گویا اس آیت کریمہ میں کہ بیٹھے رہو، جم کر بیٹھے رہو، اس میں صحبت اولیاء اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا. صحبت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم صحبت ظاہری، دوسری قسم صحبت باطنی، تیسری قسم صحبت خواب اور چوتھی قسم صحبت بیداری. 14 صدیوں سے آقا علیہ السلام کی یہ صحبت، یہ مجلس اولیاء کو نصیب ہے. آئیے صحبت ظاہری کے حوالہ سے قرآن مجید کی سند ہو. صحبت کا معنی ہے وہ جو ان کی بارگاہ میں بیٹھ جائے اور ان کی نگاہ رحمت جس پہ پڑ جائے، خدا کی قسم اسی کو صحابی کہتے تھے. صحبت صحابی سے نکلا کہ جو ان کی سنگت، معیت، مجلس، کچہری، حضوری میں آ گیا. 14 صدیاں پہلے جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ظاہر موجود تھے اور آپ کا وجود انور نظر آتا تھا، اس وقت جو اس بدن میں بیٹھے تھے، اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نحن عند رسول اللہ، ایک روز ہم آقا دو جہاں کے پاس بیٹھے تھے تو جس صحابی پر ان کی نظر پڑ گئی، کائنات میں کوئی ان کے غلام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو آقا کا مقابلہ کون کرے؟ کوئی ان کے صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابی وہ خوش نصیب ہے جس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور آپ کی زیارت پائی، ایمان لایا اور اسی ایمان پر دنیا سے اس کا وصال ہوا. اس صحابی صحبت ظاہری پر قرآن مجید کی سند دی. اللہ رب العزت نے صحابہ کرام میں سے پورے قرآن میں ایک شخصیت کی صحابیت کا ذکر کیا. پورے قرآن میں ایک صحابی کا نام لیا، وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. حضرت زید کا نام لیا اور ایک صحابی کی صحابیت کا ذکر کیا. وہ کون سا خوش نصیب ہے؟ وہ تاجدار صداقت، تاجدار نقشبندیت، خلیفہ اول بلا فخر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات. اللہ رب العزت نے فرمایا، اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے غار ثور کے دروازے پر چلے جائیں. غار ثور کے دروازے پر چلے جائیں. فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے. جب وہ غار کے باہر تھے تو دو تھے، اور جب غار کے اندر گئے تو اللہ پاک نے نام نہیں دیا کہ ایک رسول تھا اور دوسرا صدیق تھا نا. فرمایا سامجس نہیں، دو میں سے دوسرے. اِذْهُمَا فِي الْغَارِ، جب وہ دونوں غار ثور میں تھے. اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب ایک اپنے صحابی سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہنا کر رب ہمارے ساتھ ہے، رب ہمارے ساتھ ہے. غار کے باہر تھے تو دو تھے، غار کے اندر گئے تو اللہ پاک نے فرمایا ثانیہ اثنین، دو میں سے دوسرے. سوال یہ ہے دوسرے کہا، دو میں سے دوسرے کہا، نام نہ لیا. وجہ یہ ہے کہ جب 3 دن اور 3 راتوں کی صحبت آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا کی، بڑی توجہ سے سنیے. 3 دنوں کی صحبت اور 3 دنوں کی راتوں کی صحبت جب عطا کی، وہ کیا منظر تھا کہ صدیق ہر وقت جلوہ مصطفیٰ کر رہا ہوتا تھا. غار ثور کی تنہائیوں میں ایک جلوہ کرنے والا تھا اور دوسرا جلوہ کرانے والا.
ایک آقا تھا، دوسرا غلام تھا. گئے تھے تو نقش جدا تھے، نقش نین الگ الگ تھے، مگر 3 دن اور راتوں کی صحبت نے وہ کام کیا، نگاہ اتحادی اور نگاہ توجہ یوں ڈالی. جب یہ نکل کر مدینہ پاک کی طرف تشریف لے گئے، اب مدینہ پاک کے جو لوگ کھڑے ہیں استقبال کے لیے، اب 3 دن اور راتوں کی صحبت نے، مجلس نے، سنگت نے، معیت نے وہ کام کیا. جب وہ وہاں گئے تو ان کو خبر نہ تھی ان میں آقا کون ہے، غلام کون ہے. جیسے نقش و نین مصطفیٰ کے، جیسے نقش و نین صدیق اکبر. نقش و نین ایک ایک تھے، ان میں کوئی آقا دو جہاں کے ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ چوم رہا تھا. اور صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ دیکھا ان کو خبر نہیں آقا کون ہے، غلام کون ہے، کیوں نگاہ ڈال کر نقش و نین بدل دیے، صحبت ادا کر کے اپنے نقش و نین کا بیت ادا کر دیا. جب یہ منظر دیکھا کہ میرے بھی ہاتھ چوم رہے ہیں، آقا کا بھی ہاتھ چوم رہے ہیں، اس وقت چادر لے کر کھڑے ہو گئے. اور چادر اس لیے نہ تانے، سائے کے لیے نہ، وہ تو بادل معمول تھا جو ہر وقت ان پر چھایا کرتا تھا. چادر اس لیے تان کر کھڑے ہو گئے کہ لوگوں جو چادر لے کے کھڑا ہے یہ غلام ہے، اور جو چادر کے نیچے بیٹھا ہے یہی آقا محمد مصطفیٰ. تو میں نے قرآن مجید سے پہلا نقطہ رکھا، صحبت ظاہری. اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ ڈالے، ارے جن کی نگاہ پتھروں پر پڑ جائے تو پتھر بھی سلام پڑے، جن کی نگاہ چاند پر پڑ جائے اور ہاتھ اٹھ جائے، ایک مشت مبارک سے چاند کے بھی 2 کھن ہو جائیں، ان کی نگاہ رحمت جس پر پڑ گئی. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. وہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ پہلے وہ خطاب ہوتے ہیں اور نگاہ پڑتی ہے تو فاروق اعظم بنا دیا جاتا ہے. ارے مجلس میں بیٹھنے سے پہلے عثمان ہوتے ہیں، نگاہ پڑتی ہے ذوالنورین بنا دیا جاتا ہے. مجلس میں بیٹھنے سے پہلے علی ہوتے ہیں، نگاہ پڑتی ہے ولیوں کا سردار بنا دیا جاتا ہے. نگاہ پڑنے سے پہلے وہ حبشہ سے آنے والا بلال ہوتا ہے، نگاہ رسول پڑتی ہے وہ شام کا سردار بنا دیا جاتا ہے. تو صحبت ظاہر، اس سے مراد وہ دور خوش نصیب تھے وہ لوگ جو ہر وقت جلوہ رسول کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اس لیے شاعر کہتا ہے وہ جب